بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال فی مقام آخر من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، گزشتہ بیان کے اندر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا مسلمانوں کے لیے، عام بندوں کے لیے بخشش کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جس ممبر پر آپ تشریف فرما ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے درجات، اس کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد نبوی کے اندر رکھے ہوئے اس ممبر کی سیڑھیوں پر آپ چڑھتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ آمین آمین کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ نے جب ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، آپ نے جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ وغیرہ دے کر، خطبہ ارشاد فرما کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ خطبے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج ہم نے خلاف واقعہ، خلاف معمول آپ سے ایک عجیب و غریب قسم کی بات دیکھی کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے اور آپ آمین فرما رہے تھے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے اور دعا کر رہے تھے، اور یہ دعا کر رہے تھے کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے حضرت جبرائیل کی اس دعا پر آمین کہی۔ حضرت جبرائیل امین نے دوسری دعا یہ کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی مبارک نام آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ میں نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبرائیل نے تیسری دعا یہ کی کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے، جس کی زندگی میں آپ کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے بخشش نہیں کروا سکا، اپنے لیے جنت میں جگہ نہیں بنا سکا۔ تو میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کا آمین کہنا، جبکہ اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اول تو حضرت جبرائیل کی دعا ہی اس بات کے لیے کافی تھی، بلکہ یہ بد دعا ہے، حضرت جبرائیل کی بد دعا ہی کافی تھی تباہ و بربادی کے لیے، اور اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، تو کتنے خسارے اور نقصان کی بات ہے کہ اس کے اندر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر بھی جبرائیل کی بد دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین شامل ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ دعا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کو اللہ پاک نے صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی زندگی کتنی بہاریں عطا کر دیں، لیکن انہوں نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے۔ اور ایسے لوگ کئی نظر آتے ہیں جو صحیح سالم ہیں، ہر اعتبار سے تندرست ہیں، کوئی بیماری، کوئی عذر بھی لاحق نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے مستحق ہو رہے ہیں کہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ
اللہ رب العزت نے ہمیں 11 مہینے حلال کھانے کی اجازت دی ہے، چھوٹ دی ہے، جو مرضی ہے کھاؤ پیو، جو مرضی حلال کھاؤ پیو۔ صرف اور صرف 11 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے جس میں آپ نے پابندی کرنی ہے، جس میں آپ نے پابندی کرنی ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا پینا۔ اور ایک اور بات میں جو اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر میں نے اپنے دوست احباب کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حلال چیزوں کے کھانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جیسے گندم کی روٹی ہے، حلال ہے نہیں کھا سکتے، اسی طرح دودھ حلال ہے نہیں پینا، پانی حلال پاک ہے نہیں کھانا پینا، جتنے بھی تمام قسم کے جانور حلال جانور ان کا گوشت نہیں کھانا پینا، اسی طرح تمام اللہ کی نعمتیں وہ فروٹ جو ہیں پھل ہیں وہ آپ نے نہیں کھانے، یہ سب حلال ہیں، ہمارے لیے حلال بنائے ہیں اللہ پاک نے، لیکن نہیں کھانے۔ حلال کھانے پر پابندی ہے میرے دوستو۔ جب حلال کھانے پر پابندی ہے تو وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کی حرمت کتنی بڑھ جاتی ہے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں۔ مطلب جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اسی طرح اپنے کسی مسلمان بھائی کو ستانا، اس کو عار دلانا، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، اس کی حق تلفی کرنا، یہ ان کی حرمت، یہ جرائم اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہمیں جرائم سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اس بابرکت مہینے کے اندر نیک کاموں کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کے قریب آنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نیکیوں کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سارا سال کسی نیکی کی عادت تمہارے اندر آ جائے، جیسے کہ تہجد کی نماز کی پابندی آپ کرنے والے بن جائیں، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اسی طرح اشراق، چاشت، اوابین اور دیگر جو ہے نوافلوں کی آپ کو عادت اور پابندی ہو جائے، تو یہ بابرکت مہینہ اس کام کے لیے مشق ہے کہ آپ اس کا اپنے پورے سال ان نوافل کو پڑھنے کی مشق کر لیں۔ تہجد کی نماز کی پابندی کرنی ہے تو رمضان میں پابندی کر کے آپ پورا سال پابندی کر سکتے ہیں۔ اشراق، چاشت، اوابین کی پابندی چاہتے ہیں تو رمضان کے اندر اس کی عادت ڈالنا شروع کر دیں۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی آپ کو ان نوافل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نیکیوں کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک چیز جو سب سے بڑی عبادت ہے، روزے کی فضیلت کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، روزے کی فرضیت کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اس بابرکت مہینے کے اندر سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تمام وظائف کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ہر قسم کے وظائف کو چھوڑ دیا کرتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی کثرت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تشریف لاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے تھے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی سناتے تھے، گویا ایک دوسرے کو سنتے سناتے تھے۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنی عظمت والا مہینہ ہے، تمام کے تمام وظائف سے بڑھ کر تلاوت قرآن پاک سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی اس مہینے کے اندر کرنی چاہیے۔ اور 4 چیزوں کی کثرت ہو، 4 چیزوں کی کثرت، دو چیزیں ایسی جس میں اللہ رب العزت کی رضا، اور 2 چیزیں ایسی جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ 2 چیزیں ایسی جس میں اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو، وہ ہے کلمہ طیبہ اور استغفار، کہ تلاوت سے جتنا وقت بچ جائے اور دیگر اعمال سے جتنا وقت بچ جائے اس میں زیادہ کثرت کلمہ طیبہ کی جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ استغفار کوئی بھی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا مختصر استغفار استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یا اس کو بھی مختصر کر کے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کیا جائے۔ اور 2 چیزیں ایسی جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جنت کی طلب اور ایک ہے جہنم سے پناہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت فرمایا کرتے تھے، اور امت کو اس کی ترغیب بھی دی کہ ان 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک کلمہ طیبہ، دوسرا استغفار، تیسرا جنت کی طلب، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 چیزوں کی اس کے اندر کثرت کرنی چاہیے۔ اور تو میرے محترم بھائی دوستو، اسی طرح ہم کوشش کریں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے روزے کے افطار میں شامل کر لیں۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ رب العزت اس کو
میرے حوض سے کل پانی پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی اتنی کیسے استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی کو روزہ افطار کرائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو معمولی سی چیز سے بھی افطار کروایا جا سکتا ہے، یہ پانی کے 2 گھونٹ سے بھی روزہ افطار کروایا جا سکتا ہے، دودھ کے گھونٹ سے بھی روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے، اپنی لسی میں سے لسی کے گھونٹ سے بھی روزہ افطار کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو چند ایک معمولی سی چیزوں سے بھی روزہ افطار کروا کے یہ فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پانی پلا کر روزہ افطار کراتا ہے تو کل قیامت میں اللہ پاک اس کو میرے حوض سے ایک پانی پلائیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم افطار کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کے اندر جو ہے شامل کر لیں۔ تو جو چند چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں ان کی پابندی کی جائے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے کے اندر اس لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کو ایک خاص مناسبت حاصل ہے کہ تمام آسمانی کتابیں بھی اس مبارک مہینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور دیگر جو آسمانی صحائف ہیں، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اترے ہیں، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی ماہ مبارک کے اندر اترا ہے۔ تو اس خاص مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول ایک خاص مناسبت رکھتا ہے۔ تو اسی مناسبت کی وجہ سے ہمیں قرآن کریم کی کثرت بھی کرنی چاہیے اور دیگر اعمال کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔